بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں چاند گرہن، چاند گرہن جو 5 تاریخ کو رات کو آ رہا ہے، پاکستان میں بھی دکھائی دے گا۔ میں دوپہر کو اپنے وکیل کے پاس گیا ہوا تھا، کوئی کورٹ کیس تھا، تو مجھے وہاں پہ حمزہ کا فون آیا کہ سر مجھے بڑی کالیں آ رہی ہیں، تو لوگ بڑے خوف زدہ ہیں کہ اس دفعہ چاند گرہن جو ہے نا وہ بہت تنگ کرنے جا رہا ہے، اور چاند گرہن کے اثرات بہت برے ہیں، اور خاص طور پہ ایکویریس کے لوگ بھی زیادہ تھے۔ وہ جو ایک تو خاتون بہت ہی رو رہی تھی کہ پتہ نہیں میں نے کس کی ویڈیو سنی، تو انہوں نے مجھے بہت ڈرا دیا، اور اسی طرح 3-4 اور تھے، اور ایک بڑے پڑھے لکھے تھے اسٹرالوجر، مجھے بڑے مشہور اچھے، وہ بھی بڑے گول مول کر کے باتیں کر رہے تھے کہ جی یہ چاند گرہن کو بعض لوگ نہیں لیتے اور سیدھی کہتے ہیں کچھ نہیں اثر ہوتا، لیکن اس میں کچھ ہے تو ہے نا۔ تو یہ وہ کافی انہوں نے نا لمبی چوڑی تمہید باندھی اور میرے جیسے بندوں پہ بھی تنقید کی۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہے۔ انڈین اسٹرالوجر سے میری اکثر ہوتی تھی، کہتے تھے چاند گرہن سورج گرہن ہمارے لیے تو بہت ہوتا ہے، ہم تو اسی کی کھٹی کھانے ہیں کہ لوگوں کو پائے کر کے دیتے ہیں، اور لوگوں کو بہت زیادہ ہم اس پہ نا کر کے چلے کاٹ کے اور یہ دیتے تاکہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے اثرات بہت نیگیٹو ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی بھی کیا، تھوڑا سا کتابیں بھی کھنگالی، تو چاند گرہن جو ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلیئر کٹ کہا ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا انسانی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب ہمارے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کر دی، پھر قرآن پاک میں بھی کسی قسم کا صرف یہ ہے کہ اللہ نے یہ نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، اور قیامت کے دن یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن 2 نفل کسوف کے پڑھے اور یہ ایک سنت بن گئی۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے آتا ہے، بٹ اگر کہیں کہ یہ منحوس ہوتا ہے اور یہ آپ کے اوپر اثرات ڈالتا ہے، اور کوئی بندہ کوئی چلا کاٹے کوئی یہ کرے تو آپ کے اثرات دور کر سکتا ہے۔ ڈیسٹنی ایک دفعہ کی فکس اللہ تعالیٰ نے کر کے بھیجی ہے، اور کوئی بندہ اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ یہ سب لوٹنے گھسوٹنے اور ڈرانے کا عمل ہے جو سارا بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو، اور کوئی چاند گرہن کوئی سورج گرہن کا اثر نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں رات 8 بجے شروع ہوگا، 10 بجے پیک پہ جائے گا، 12 بجے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے جب سے میں یوٹیوب چینل 2 سال سے کہتا آ رہا ہوں کہ جی کوئی اثر نہیں، تو ایک چیز یاد رکھیے گا، نہ کوئی ملک پہ اثر ہوا، نہ کسی انسانی زندگی پہ اثر ہوا۔ لوگوں کو اللہ نے روزمرہ زندگی میں بھی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ہیں۔ چلیں اگر کہ فرض کریں ہاؤ اے پرسن ہاؤ اے اسٹرالوجر کین چینج دس مشکل ٹائم، یہ جو ڈیفیکلٹ ٹائم، از اٹ پاسبل کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک قسمت میں ایک مصیبت لکھی ہوئی ہے، نو بڈی کین چینج، سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں چینج کر سکتا ہے۔ یہ دکانداریاں کھول لی انہوں نے، آپ لوگوں کو بیوقوف سپرسٹیشیس خیالات کے مالک ہیں ہم لوگ، اور میرے اپنے گھر والے بھی، وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بلی آگے سے گزر گئی جناب، سفر نہیں کرنا، روزانہ جاتے ہیں، بلی آگے کئی دفعہ گزرتی ہے۔ تو یہ متھ بنی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے مت لگے۔ ہاں اس دن ایک چیز بتا دوں کہ مون جو ہے کیتو کے نیچے ہے، اور اس کا میڈیٹر جو ہے نا مارس، وہ اچھا بیٹھا ہے، ٹھیک بیٹھا ہے، وہ جیمنائی میں ہے، تو کسی قسم کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ مون ایٹومیٹک فال میں آتا ہے، اسکارپیو میں جب آتا ہے تو ایٹومیٹک فال میں آتا ہے، اور بندے کا موڈ سوئنگ ویسے ہی سینسٹیو ہوتا ہے، بندے کا نا ایک تو کریٹیو ہو جاتا ہے، سوچتا بہت ہے، تھوڑا سا غمگین ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو رونے کو دل کرتا ہے۔ اس دن سمندر کی لہریں بھی ایسے مدوجہ کر رہی ہوتی ہیں، یہ سارا تو یہ انفلوئنس آف پلانٹس کا یہ اثر ہے، جس پہ یہ آپ کہہ لیں کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا بار نہیں۔ ہاں البتہ یہ تھوڑی سی پریکاشنز میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کی حد تک ہے، یہ آپ اس کو خود دور کریں۔ یہ جو موڈ سوئنگ ہے، جو آپ کے ساتھ ڈپریشن کا شکار ہوں گے،
مختلف گھروں میں جس کے گھروں میں وہ میں مختصر سی بتا دوں کہ ایریز کا 8واں گھر ہے، تو 8واں گھر میں یہ جو ہوتا ہے کیتو، یہ کاز آف مس کیریجز بنتا ہے اور ابارشنز ہو جاتی ہیں، تو اور یہ کیتو بھگاتا ہے دوڑاتا ہے۔ اچھا جب کیتو کے ساتھ مون بیٹھتا ہے تو بندہ خام خواہ تھکتا ہے، مشکل کام کرتا ہے، تو میں خواتین کو کہوں گا کہ اس دن ریسٹ کیجیے گا، کسی کام کو وہ صوفے کھینچنے کی ضرورت نہیں، کوئی چیز زور لگانے کی ضرورت نہیں، بالٹیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ تو خود ہی اپنے آپ پہ سٹریس ڈالیں گی نا، تو گڑبڑ آپ کو جی کہہ دیں گے جی چاند گرہن ہو گیا۔ تو اس دن کوشش کیجیے گا کہ آپ میکسیمم ریسٹ کیجیے گا اور دودھ کا صدقہ کیجیے گا۔ اسی طرح ٹورس کا جو بنتا ہے وہ آپ کے 7ویں گھر میں بنتا ہے۔ اب 7واں گھر بھی آپ کے دوسرے کنسیپشن کا بھی ہے، تو وہی کہ اپنے گائنی کے ایشو، معدہ خراب رہے گا، پیٹ خراب رہے گا۔ ہاں میاں بیوی میں تھوڑی سی بدمزگی ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، جو اسپاؤس کے ساتھ آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ تانا زنی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے پر فالس ایلیگیشن لگا کے بات کو طول دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے، تو یہ نہ کیجیے گا، برداشت کیجیے گا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آج مون نیگیٹو ہے اور 7ویں گھر میں نیگیٹو ہے اور کیتو ساتھ بیٹھا ہے، تو خام خواہ آپ کے اندر ایک کیڑا آئے گا جو شک کرنے والا کیڑا ہوتا ہے ایک دم، تو وہ ایسے ہی وہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں، تو وہ آپ خام خواہ چسکے لینے کے لیے باتوں کو چھیڑیں گے، اور جب باتوں کو چھیڑیں گے تو پھر بات بڑھ سکتی ہے، تو لہٰذا اس دن اپنے آپ کو ذرا کنٹرول رکھیے گا۔ اسی طرح جیمنائی کا 6واں گھر ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ بیماریوں کا گھر بھی ہے، یہاں پہ وہ پیشنٹ ایک تو گائنی معدے کے اور جن کو شوگر ہے اور ڈائلسس پہ ہے، وہ دے شوڈ بی کیئرفل، بہت خیال کریں، دودھ کا صدقہ کریں۔ اور دوسرا کوئی ایسا سبارڈینیٹ کے ساتھ کوئی ایسا نیگیٹو کام نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، رب نہیں کرنا، کوئی انڈر ہینڈ ڈیل نہیں کرنی۔ اگر آپ کی کوئی انکوائری چل رہی ہے اس کو آگے لے جائیے گا، اگر آپ کی کوئی عدالت میں کیس ہے اس کو آگے لے جائیے گا، تو اپنے آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ سیف کیجیے گا۔ آپ کام کا بوجھ آپ کے اوپر ہوگا، چڑچڑے ہوں گے اور تھوڑے سے سینسٹیو ہوں گے، بٹ اٹ از ڈز ناٹ کہ یہ مون گرہن ہے، جو چاند گرہن ہے اس کے اثرات ہیں، یہ ویسے ہی مون نیگیٹو ہے یہاں پہ۔ اینی ہو جی اگلے دن بھی رہنا ہے، ایک دن پہلے بھی رہنا ہے، تو اس کا مطلب چاند گرہن تو صرف 4 گھنٹے کا ہے۔ کینسیرین آپ کے 5ویں گھر میں، اچھا وہ جن کے پہلے بچے کے کنسیپشن ہوئے، کنسیو کیا ہوا پہلا بچہ، ان پہ پریشر آئے گا بہت زیادہ، بھاگ دوڑ، یہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، جس سے نا پریشر آ کے مس کیریج ہونے کے چانسز ہیں۔ تو یہ جو پہلے میں نے جو ایریز 4 گھر بتائے ہیں نا، یہ ان کے پریگنینسی کے اور گائنی کے پرابلم اور معدے کے پرابلم چلیں گے، کمر درد رہے گی۔ یہاں پہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، بچوں کے ساتھ الجھ سکتے ہیں، کوئی دوست کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی ایجوکیشن میں رکاوٹ آ سکتی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا محتاط رہیے گا، اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا، بد دعا نہ دیجیے گا، ریکٹ نہ کیجیے گا، تھوڑا سا خاموش رہیے گا، وقت گزار لیجیے گا، یہ ٹائم آپ کا آرام سے گزر جائے گا، دودھ کا صدقہ کیجیے گا۔ اب آگے پھر چلتے ہیں، تو آگے پھر آ گیا لیو کا بھی جو گھر ہے وہ 4تھا گھر ہے۔ یہ دے شوڈ بی کیئرفل ود دیئر مدر، ماں کا ساتھ بیمار ہو سکتی ہیں، ماں کے ساتھ تھوڑی سی منہ ماری ہو سکتی ہے، والدہ کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے، تو والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا، ان سے کراس ٹاک نہ کیجیے گا، یہ نہ کیجیے گا کہ آپ ان سے الجھ جائیں۔ تو یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، تو آپ سے دوبارہ پھر بات کرتا ہوں، وقفہ کر لوں، اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں۔ ورگو آپ کا 3رے گھر میں مون ہوگا کیتو کے ساتھ، گلا خراب ہوگا، بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی مسائل آ سکتے ہیں، اور کوئی چھوٹے چھوٹے غیر ضروری سفر پڑ سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ہمسایوں کے ساتھ پرابلم آ سکتا ہے، کوئی ملازموں کے ساتھ منہ ماری ہو سکتی ہے، کوئی ملازم آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے، تو تھوڑا سا محتاط کیجیے گا، سفر کو ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ سفر جو ہوگا نا ویسے جو تھوڑا سا تنگ کرے گا، غیر مجبوری کی حالت میں آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ورگو آ جاتا ہے، ورگو آپ کے 2 گھر میں آپ کے ورگو کا میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ورگو کے بعد، اللہ آپ کا بھلا کرے،
लिब्रा। जी, लिब्रा के दूसरे घर में आ जाएगा तो यहाँ पे आपको बोलने के मसले, ज़रूरत से ज़्यादा आपकी आमदनी, आप गैर कानूनी कामों की तरफ आमदनी के करने की कोशिश करें। कान का मसला, आपके राइट एयर का मसला, मुंह का मसला, दांतों का मसला तंग करेगा। कोई ससुराल वालों के साथ आपका फड्डा पड़ सकता है, कोई ससुराल वालों के साथ कोई ना कोई मुँह मारी हो सकती है, कोई आपकी कह लें कि अच्छा ये लोग जो मार्केटिंग के लोग हैं, बोल के पैसा कमाते हैं, वो वकला और मार्केटिंग, ये बहुत तेज़ होंगे, 2 नंबर से पैसा कमाने में कामयाब होंगे। यहाँ पे आपका 2 नंबरी ज़्यादा चलती हुई नज़र आती है। उसके बाद स्कॉर्पियो आपका आपके असेंडेंट में है तो आपको थोड़ा सा गुस्सा चढ़ेगा, आप थोड़े से जेलसी फील करेंगे, अपना डिप्रेशन में जाएंगे, अपनी वालदा के साथ, बड़ी बहन के साथ उलझेंगे, बड़ी बेटी के साथ उलझेंगे, जिससे ना आपको थोड़ी सी टेंशन एंजाइटी रहेगी, आपका सर दर्द रहेगा और आँखों पे प्रेशर आएगा। दूध का सदका कीजिएगा, ये भी आपका खैर से गुजर जाएगा। सेजिटेरियस आपका 12वां घर अफेक्ट होगा। 12वें घर में केतु है और ये एक तो आपको कोई ना कोई आपके ख़िलाफ़ कुछ साजिश कर सकता है, आपकी कोई लेग पुलिंग कर सकता है, या प्रोफेशन में कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, या आप ख़ुद भी किसी के पीछे पड़ जाएंगे और इंतकाम लेते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे अननोन अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आपको पड़ सकते हैं और ठीक ठाक पड़, जैसे एकदम बीमारी आ गई, हॉस्पिटल का ख़र्चा पड़ गया, खुदा न खास्ता गाड़ी लग गई, गाड़ी की रिपेयर का ख़र्चा हो गया, पाँव पे चोट लग गई, तो ये इस किस्म के प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। उसके बाद कैप्रिकॉन आपका 11वां घर अफेक्ट है, तो 11वें घर में सफ़र में रुकावट, बाहर के मुल्क में रुकावट, आप बाहर जाएंगे तो उदास हो जाएंगे, थोड़ा सा किसी बड़ों के साथ मुंह मारी हो जाएगी, बड़ों के साथ लड़ाई हो जाएगी, तो जिससे आपको थोड़ा सा टेंशन एंजाइटी में आएंगे, बड़े आपके थोड़ा सा ख़िलाफ़ चलेंगे। बेगम के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, बेगम आप कहेंगे कि ये चलो मेरे साथ, या आपके वो वाकफ़ रिश्तेदार है जिसके साथ काम करते हैं, तो आप चलो, वो इनकार कर देगी तो आपकी मियाँ बीवी की मुँह मारी हो जाएगी। आपके राइट एयर में प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट कंधे में प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसलिए दूध का सदका कीजिएगा। कोई विश पूरी होती होती रह जाएगी। सफ़र बड़ा सख्त होगा, कठिन होगा, जिस्म दर्द करेगा, तो इस किस्म की रुकावटें सख्ती थोड़ी सी बर्दाश्त कर लीजिएगा। उसके बाद एक्वेरियस आपके 10वें घर में, तो ये आप यहाँ पे आपके स्टेटस में कोई 2 नंबर तरीके से अंडर कार पर जाके अपने आप को उठाने में कामयाब हो जाएंगे और खूब अपना लेंगे, यहाँ पे पैसे भी आ जाएंगे। इनको एक्वेरियस को किसी किस्म का नुकसान नहीं है, एक्वेरियस को फ़ायदा, और आप बड़े कड़ किसी को बददुआ ना दीजिएगा, दूध का सदका दीजिएगा और थोड़ा सा अपने आप को मूड स्विंग ठीक रखिएगा, आपको बड़ा कुछ मिल जाएगा और किसी किस्म की नेगेटिविटी या किसी किस्म की नहीं होगी। वालदा के साथ थोड़ी सी, वालदा बीमार हो सकती हैं, वालद बीमार हो सकते हैं, या उनके साथ थोड़ा सा बदमज़गी हो सकती है। मास वाइज चीज़ की और आपको कोई किसी का नुकसान। पाइसिस के 9th हाउस में सत्य खैर है, किसी किस्म का 9th हाउस आ जाए तो बहुत बेहतर होता है। तो आपका अगर फ़र्ज़ करें बाहर पढ़ने जाते हैं तो उदासी का दौरा पड़ेगा, रात सारी रात उदास ही जाएंगे, मुंह लटका होगा। इन केस अगर बाहर पढ़े तो उस दिन माँ बाप बड़े याद आएंगे, बहन भाई याद आएंगे, तो उदास हो जाएंगे, इतना डिप्रेस होंगे कि बाहर जाने को दिल नहीं करेगा, किसी चैरिटी या सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हाँ, अलबत्ता जो प्रीचर हजरात हैं, मौलवी हजरात हैं जो वाज करते हैं, तो वो अपने आप के ज़रा कंट्रोल रखिएगा, कोई कंट्रोवर्शियल बात ना कर दीजिएगा जिससे आपका ऊपर तनकीद शुरू हो जाएगी। तो आखिर में मैंने ये सारे आपको बता दिए कि कौन कौन सा घर, कौन कौन से वो घर अफेक्ट होंगे और किन किन को क्या करना चाहिए। मैं ओवरऑल सबको बता दूं, दूध का सदका कीजिएगा, 2 नफल का कसूफ के पढ़िएगा, सिंपल, किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है, आप बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर हो के जाएँ फिरें करें। अल्लाह के हवाले आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़े, जो खुला पढ़े, वो आयत करीमा पढ़े, और अपने आप को इस खौफ में ना रखें। आपके साथ अगर खुदा ना करे कोई बुरा होना तो वो हो के रहना है, नो बडी कैन स्टॉप इट, ओनली सदक़ात और आपके माँ बाप की दुआएं आपको रोक सकती हैं। अदरवाइज़ ये जो सो कॉल्ड रोड साइड एस्ट्रोलॉजर जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं लोगों को, आगे लोगों के लिए कम है मुसीबतें, महंगाई की ये, और ऊपर से ये अपना
وہ کلفیاں بیچ رہے ہیں، وہ ان کا وہ حال ہے جو بس میں وہ منجن ہی بیچنے والے آتے ہیں یا منجن بیچتے ہیں. وہ خدا کے بندو، آپ پڑھے لکھے لوگ، اول تو 90% تو ویسے میٹرک پاس ہے، اور اگر کوئی 4-5 پڑھے لکھے ہیں نا، بس وہ بھی دیہڑی لگانے کے لیے. تو اس معاملے میں یہ 3-4 اسٹرالوجر ایسے ہیں جو آپ کو ڈرائیں گے نہیں، آپ کو سمجھائیں گے. 2 نفل پڑھیے گا، دعا کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا. اگلے ہفتے اگلے چاند گرہن سن گرہن پہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.